بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام سید قاری منیر اعظمی ہے، اور اس چینل پر میں درود شریف کے فضائل اور برکات کے حوالے سے کچھ گزارشات روزانہ پیش کرتا ہوں۔ آج کل درود شریف کے مشاہدات اور واقعات کا سلسلہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ ان واقعات کو آپ اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو ان واقعات کو سنایا کیجیے، تاکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنے پہ لگ جائیں۔ یاد رکھیں کہ میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے جو درود شریف پر لگ جائے گا، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اور دوسری گزارش ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اپنے مشاہدات ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پر اپنے مشاہدات کو تحریری شکل میں یا وائس میسیج کی شکل میں بھجوا دیں۔ یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شفیعت الرسول تھے، عاشق رسول تھے، اور کثرت سے درود شریف ورد کرتے تھے۔ اسی کثرت درود شریف کی وجہ سے آپ کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں تھا۔ کشمیر سے ایک نوجوان پیرزادہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا۔ اس نے جب اقبال کو دیکھا تو آتے ہی دیکھا اور رونا شروع کر دیا، بلک بلک کر رونے لگا۔ آنسوؤں کی ایک ایسی جری لگی کہ جو تھمنے کا نام نہ لیتی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ شخص ضرورت مند ہے، حاجت زدہ ہے، پریشان حال ہے، اسی لیے میرے پاس کسی ضرورت کے تحت آیا ہے، جب شفقت آمیز لہجے میں اس سے پوچھا تو اس نوجوان پیرزادے نے کہا، مجھے کسی امداد کی ضرورت نہیں، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ میرے بزرگوں نے رب تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں، اور میرے رونے کی اصل وجہ کوئی غم نہیں بلکہ خوشی کا مقام ہے۔ میں سری نگر کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن عالم کشف یعنی نیم بداری میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار عالی شان ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے صف بنائی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد اقبال نہیں آیا؟ آقا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد اقبال نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ نہیں آیا۔ اس پر ایک بزرگ کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان آیا جس کی داڑھی ناہی تھی اور رنگ گورا تھا، اور وہ اس بزرگ کے ہمراہ نمازیوں کی اس صف میں آ کر داخل ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ نے کہا، علامہ صاحب، آج سے پہلے میں نے آپ کی شکل نہ دیکھی تھی، نہ ہی آپ کا نام جانتا تھا۔ کشمیر کے ایک بزرگ ہیں مولانا نجم الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے انہیں اپنا خواب سنایا تو انہوں نے بھی آپ کو نہیں دیکھا تھا، البتہ وہ آپ کو آپ کی تحریروں سے جانتے تھے۔ اس کے بعد مجھے آپ سے ملنے کا شوق اور بڑھ گیا، اسی لیے کشمیر سے سفر کر کے لاہور آیا ہوں۔ آپ کو دیکھتے ہی میری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، کیوں نہ کہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے کشف کی عالم بیداری میں بھی تصدیق ہو گئی ہے۔
اور سر اور منہ کا بالکل فرق نہیں، اور اس کے بعد وہ پیرزادہ یہ کہتے ہوئے کشمیر کے لیے دوبارہ روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! علامہ صاحب کو درود پاک کی برکت سے وہ مقام و مرتبہ ملا جو کسی کو آج تک حاصل نہ ہو سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کی تحریروں سے، آپ کے شعر و شاعری سے عشق رسول چھلکتا ہے۔ اللہ والو درود شریف پڑھا کرو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو مقام ملا دربار نبوت میں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد اقبال نہیں آیا، دیکھو کہ درود شریف پڑھنے والے کا کیا مقام ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرتے ہیں، اور پھر وہ نوجوان، اس نوجوان نے کتنی پیاری بات کی کہ میرے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں۔ آج سوچو کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملازمت کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ والو تو پھر ہماری اولادیں بھی تو اس کی پینشن کھائے گی نا، وہ بھی تو عشق رسول میں مچلیں گے، وہ بھی تو کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ والو میں عرض یہ کر رہا تھا، جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے آقا جان جانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں، اور ان کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے، جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ والو درود شریف پڑھا کرو، خود بھی درود شریف پڑھے، لوگوں کو بھی درود شریف کی دعوت دے، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے کل امت محمدیہ کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔